راز حقیقت میں خوش آمدید۔ ذہانت ہو تو ایسی۔ دو آدمی قاضی کی عدالت میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو مال بطور امانت دیا تھا۔ جب میں نے مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ قاضی نے مدعی علیہ سے امانت کے متعلق پوچھا تو کہنے لگا، میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ شخص جھوٹ بول کر مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ ہی یہ کچھ اور پیش کر سکتا ہے، ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی نے مدعی سے پوچھا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت ہے، ہم نے پہلے اس کے سائے میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کیا۔ قاضی نے کہا، تم ابھی وہاں جاؤ، شاید تمہارا مال وہیں کہیں پڑا ہو، تم اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھا میرے پاس چلے آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ قاضی نے مدعی علیہ سے کہا، اپنے ساتھی کی واپسی تک میرے ساتھ یہیں پر رہو۔ وہ چپ سادھ کر وہاں بیٹھا رہا۔ قاضی دیگر مقدمات نمٹانے میں مصروف ہو گیا، لیکن دیگر سماعتوں کے درمیان اس کی طرف بھی ایک قد نظر ڈال کر دیکھ لیتا اور اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے کی کوشش کرتا۔ مدعی علیہ بالکل آرام سکون سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی سماعت کے دوران یکدم اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اس جگہ پہنچ چکا ہوگا جہاں اس کا دعویٰ ہے، جہاں اس نے مال تمہارے سپرد کیا تھا۔ اس شخص نے بے خیالی میں جواب دیا، نہیں، وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، ابھی وہ رستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی نے انتہائی غضبناک ہو کر کہا، کم بخت کمینے، تو مال لینے کا انکار کرتا ہے اور اس جگہ کا اعتراف کرتا ہے جہاں تو نے اس کا مال لیا تھا، تو خائن ہے، جھوٹا اور بددیانت ہے۔ وہ اچانک یہ حملہ دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر دی۔ یہ ذہانتوں کے پیکر قاضی خدا ترس امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انتخاب کردہ قاضی ایاس بن معاویہ تھے۔ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت، فطانت، ذو فہمی ضرب المثل تھی۔ آپ کی ذہانت کی خبر سن کر ہی امیر المومنین نے آپ کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا تھا۔ لوگ علمی اور دینی معاملات میں پیش آمدہ مشکلات کے حل کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لاتے۔ ایک کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، اے ایاس، کیا شراب حرام ہے؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، پھل اور پانی کو آگ پر پکایا گیا ہے، اصل میں یہ دونوں چیزیں تو حلال ہیں، پھر آگ پر پکانے سے یہ حرام کیسے ہو گئے، حالانکہ ان میں کسی حرام شے کی آمیزش تک نہیں تھی۔ ایاس بن معاویہ نے اس سے کہا، اگر مٹی کی ایک مٹھی تجھے ماروں، کیا تجھے اس سے تکلیف ہوگی؟ وہ شخص کہنے لگا، نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا، اگر توڑی کی ایک مٹھی تجھے ماروں، کیا تجھے اس سے تکلیف ہوگی؟ وہ شخص کہنے لگا، ہرگز نہیں ہوگی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر میں توڑی، مٹی اور پانی ملا کے دھوپ میں خشک کر کے تمہیں ماروں تو کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوگی؟ تو وہ شخص کہنے لگا، ہاں، مجھے اس سے تکلیف بھی ہوگی، بلکہ میں اس سے مر بھی سکتا ہوں۔ تو حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ پہلے تو یہ دونوں چیزیں حلال تھی، مگر جب ان کو آگ پر چڑھایا گیا تو آگ کی تپش سے ان دونوں چیزوں میں نشہ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا گیا۔